بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران نضوی کولکاتہ۔ 5 روحانی علاج کے تعلق سے آج یہ 6ٹھی نشست ہے اور یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، لیکن اسے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور احباب دعا فرمائیں کہ اس کا تسلسل جاری رہے۔ تو نمبر 1، تسخیر حکام۔ تسخیر حکام کے لیے نہایت سادہ سا آسان وظیفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا وہ یہ کہ اسم عزیز کو فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں گے، اور یا عزیزو پڑھیں گے 41 مرتبہ، پڑھ کر کے دونوں ہتھیلی پہ دم کرے اور چہرے پہ مل لے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو پنج گنج قادری صغیر ہے، اس میں یا عزیزو یا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ پنج گنج قادری پڑھتے ہیں تو ان کو الگ سے اس وظیفے کی حاجت نہیں ہے، وہ اسی کو پڑھ کر کے اسی طریقے سے ہتھیلی پہ دم کر کے چہرے پہ مل لے۔ اور فقیر کا طریقہ یہی ہے کہ ہر پنج گنج کو پڑھ کر کے ہتھیلی پہ دم کر کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، لیکن خاص تسخیر حکام کی نیت سے اگر آپ 41 مرتبہ الگ سے بھی پڑھنا چاہیں تو بھی بہت عمدہ ہے۔ تو جو لوگ پنج گنج قادری جن کے معمول میں نہیں ہیں، وہ تسخیر حکام کے لیے 41 مرتبہ یا عزیزو اول آخر درود شریف 3 مرتبہ کے ساتھ پڑھے، ہتھیلی پہ دم کرے، چہرے پہ مل لے، اور جب حکام کے دفتر کے پاس جانا ہو یا اس سے فون وغیرہ پہ بات کرنے کی نوبت آئے تو اس سے قبل یہی اسم یا عزیز کو 41 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھے، ہتھیلی پہ دم کرے، چہرے پہ مل لے، پھر فون کرے یا دفتر میں اس کے پاس حاضر ہو تو انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ نمبر 2، فراخی رزق اور سورہ مزمل کا خاص ورد۔ یہ فقیر کی جانب سے ایک روحانی تحفہ ہے احباب و متعلقین کے لیے، عوام و خواص سب کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سورہ مزمل شریف پڑھیں تو یہ 18 مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ 18 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، اور یہ اس طریقے سے کہ جب سورہ مزمل میں آیت وَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا الَّهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا پہ پہنچیں گے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 25 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آگے صورت مکمل کر لیں گے۔ اس طریقے سے 18 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں گے تو 450 مرتبہ مطابق اعداد حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا جائے گا۔ اول آخر درود شریف 3، 7، 5 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے۔ میں نے مزمل شریف کے مختلف وظائف بتائے ہیں، اس پلیٹ فارم پر بھی کئی ایک وظیفے ہم نے بتائے ہیں، اور بہت سارے احباب جو واٹس ایپ وغیرہ پہ وظیفہ پوچھتے ہیں تو بہت سارے وظیفے ہم نے سورہ مزمل شریف کے تعلق سے بتائے، سارے ہی معتبر اور شاندار، بہت بہترین ہیں۔ یعنی سورہ مزمل شریف کا ورد 1 مرتبہ بھی روزانہ کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت اس کے برکات ہے۔ پھر باقاعدہ اس طریقے سے جو مشائخ نے تلقین کی ہے اس طریقے سے پڑھنے کا تو اس کا ثمرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ نمبر 3، مرگی کے دورے کا علاج۔ یہ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کو حروف مقطعات اس طریقے سے پڑھنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد طا سین میم کاف یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم ہا میم عین سین قاف نون والقلم وما یسطرون۔ یہ پڑھ کر کے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کے دونوں نتنوں میں، کانوں میں اور پورے جسم پہ دم کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کو افاقہ ہوگا۔ اور کوئی مرگی کا جو مریض ہے جس کو دورہ وغیرہ آتا ہے تو وہ اس وظیفے کو اگر روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ دم کر کے پورے بدن میں سر سے لے کر پاؤں تک پھیر لے تو اس وظیفے کی پابندی سے اس کا یہ مرض رفتہ رفتہ جاتا رہے گا۔ یہ حضرت امام احمد بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ نمبر 3، استقرار حمل کی خاص صورت۔
تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت پہ قادر نہیں ہو پاتا یا اس قسم کی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں، ایسی خاص صورت میں چاہیے کہ 2 انڈے کو ابال کر کے، مرغی کے انڈے کو ابال کر کے کالی سیاہی سے اس پہ سورہ ذاریات کی ان 2 آیتوں کو الگ الگ لکھنا ہے۔ ایک انڈے پہ لکھنا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور دوسرے انڈے پہ لکھنا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ یہ کالی سیاہی سے لکھیں گے یا کسی امام صاحب یا حافظ صاحب یا کوئی صالح نیک بندے سے اس کو لکھوا لیں، یا خود آپ لکھنا جانتے ہیں تو باوضو اس کو لکھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد لکھ لیں، یا کسی سے لکھوانا ہو تو کسی بھی وقت آپ دن میں فجر ظہر یا عصر کے بعد لکھوا کر کے انڈے میں لکھوا کر کے رکھ لیں۔ یعنی انڈے کو ابالنا ہے، پھر چھلکے اتار کر کے اس کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کالی سیاہی سے لکھا جائے گا، تو کالی سیاہی سے آپ یہ جو کہنا چاہیے اپنا اسکیچ پین ہوتا ہے اس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا قلم جس سے لکھا جائے تو اس سے لکھنا ہے۔ پہلا والا انڈا یعنی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا والا انڈا وہ مرد کھائے گا، اور دوسرا والا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ یہ والا یہ عورت کھائے گی۔ رات سونے سے قبل ان دونوں انڈے کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے دونوں مرد عورت کھا لیں، اس کے بعد ہم بستر ہو۔ 3 دن لگاتار اس عمل کو حیض سے فارغ ہونے کے بعد کرنا ہے، ہر مہینے کرے، یعنی 3 دن یہ کرے، اگر حمل ٹھہر جائے تو فبیہا، ورنہ پھر دوسرے مہینے کرے، پھر تیسرے مہینے کرے۔ یہ خاص ایسی صورت میں ہے کہ جب مرد عورت پہ قادر نہیں ہو پاتا ہے۔ نمبر 4، استخارے کا آسان طریقہ۔ میرے خیال سے یہ نمبر 5 ہو گیا نا، ہاں۔ استخارے کا آسان طریقہ۔ استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور اس میں ایک مجرب طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل ادا کریں، اور الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون پڑھیں پہلی صورت میں، اور پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو درود لکھا ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھیں۔ یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود شریف آپ، جیسے درود غوثیہ ہے یا درود جمعہ ہے جسے درود رضویہ کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہتھیلی پہ دم کریں اور بستر پہ لیٹ جائیں، یعنی بالکل سونے سے قبل اس عمل کو کرنا ہے۔ استخارے کی نیت سے ہی نماز ادا کرنی ہے، اور استخارے کی نیت سے ہی درود شریف اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھ کر کے ہتھیلی پہ دم کر کے اس ہتھیلی کو داہنے رخسار کے نیچے رکھ کر جیسے سنت کے مطابق، اور چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو، اس طریقے سے سو جائیں۔ تو پہلی شب یا دوسری شب یا تیسری شب، اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی ہو جائے گی۔ جب بھی رہنمائی ہو جائے تو استخارہ ترک کر دیں۔ تو آج کی اس نشست میں یہ 5 روحانی علاج بتائے گئے، یہ 5 ہو گئے میرے خیال سے۔ استخارے کا آسان طریقہ، استقرار حمل کی خاص صورت، اور مرگی کے دورے کا علاج، اور فراخی رزق، سورہ مزمل کا خاص ورد، اور تسخیر حکام۔ تو شاید مجھے بیچ میں کہیں کاؤنٹ کرنے میں غلطی ہوئی ہو۔ بہرحال یہ 5 ہو گئے۔ اب آپ دعا فرمائیں اور فقیر کو خاص اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف، بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی
سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نزیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔